السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان مستجاب الدعوات صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بد دعا آپ کو سنانا چاہوں گا کہ مظلوم تھے ایک مرتبہ اور انہوں نے ایک بد دعا کی تھی۔ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے ماموں ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں پہلے تیر چلایا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد آپ تیر چلاؤ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اتنے عظیم الشان فضیلت والے صحابی کہ جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسے زبردست عظمت والے صحابی پر ایک شخص نے ایک مرتبہ الزام لگایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ سیدنا سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر کے دربار میں یہ شکایت کی کہ سعد ہمیں نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، سعد نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، درست نہیں پڑھاتے۔ عمر فاروق نے حال کی تحقیق کے لیے اور بات کی تحقیق کے لیے سیدنا سعد کو بلایا۔ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں تو نماز بالکل اسی طرح پڑھاتا ہوں جیسے امام الانبیاء فخر دو عالم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، مجھے بھی آپ سے یہی امید تھی کہ آپ اسی طرح ہی نماز پڑھاتے ہوں، لیکن چونکہ عدل فاروقی بڑا مشہور تھا، سیدنا عمر کا عدل بڑا مشہور تھا، تو آپ نے کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ روانہ کیا کہ تحقیق حال کر لیں۔ آپ کے زمانے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محتسب اعلیٰ تھے۔ وہ عمال کی شکایتوں کا جائزہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر احوال معلوم کرو، اس شکایت کا پس منظر پوچھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے اور تو سعد کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کی۔ محمد بن مسلمہ کوفہ کے جس بھی علاقے میں جاتے، ہر علاقے کے لوگ سیدنا سعد کی سچائی اور پاک بازی کو بیان کرتے۔ سارے لوگ یہ کہتے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رسول اللہ کی کامل اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ سیدنا محمد بن مسلمہ پوچھتے پوچھتے جب یہ وفد تحقیقی وفد، تحقیق کرنے والا یہ وفد محلہ عیسیٰ میں بس پہنچا، وہاں ایک مسجد کے اندر جب یہ پہنچا تو اسامہ بن قتادہ ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ جب آپ نے پوچھا تو یہ شخص بولا، اسامہ بن قتادہ جس کی کنیت ابو سعدہ تھی، کہنے لگا کہ آپ نے پوچھ لیا تو پھر سنیے کہ سعد نہ تو کسی فوج کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے، نہ انصاف سے مال تقسیم کرتے ہیں، نہ مقدمات میں انصاف کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے الزامات سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا رنج ہوا۔ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے اور تو نے یہ جھوٹے الزام لگائے تو پھر میں تجھے بد دعائیں دیتا ہوں، اور میری بد دعا یہ ہوگی تیرے لیے۔ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دعا کی، اما واللہ لأدعن بثلاث،
اللہ کی قسم میں تمہیں 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعتا، اگر یہ شہرت کی وجہ سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاطل عمرہ، تو رب العالمین پہلی بد دعا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دے، طویل عمر اس کو عطا کر دے۔ وَأَطِلْ فَقْرَهُ، دوسری بد دعا یہ ہے اے پروردگار عالم اس کے فقر کو طویل کر دے، اس کو غریب اور فقیر بنا دے اور اس کا فقر بہت بڑھا دے۔ اور فرمایا تیسری دعا یہ ہے وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، الہ العالمین اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، یہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا رہے۔ یہ 3 بد دعائیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد نے چوتھی بد دعا بھی دی، یا اللہ اس کو اندھا کر دے، یہ شخص اندھا ہو جائے۔ یہ 4 بد دعائیں ایک حدیث کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 3 بد دعائیں، یا اللہ اس کے فقر کو طویل کر دے، اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کو اندھا کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں۔ پھر حال اس شخص کا یہ ہوا، وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، مصیبت اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ مدتوں بعد میں نے اسے دیکھا کہ دونوں ابرویں آنکھوں کے اوپر آ پڑی تھی، وہ راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو گھورتا تھا اور انہیں آنکھیں مارتا تھا، لڑکیاں اسے ڈانٹتی تھیں، غصہ کرتی تھیں، وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی۔ معزز سامعین، یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی بد دعا تھی۔ مظلوم کی بد دعا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے، مظلوم کی بد دعا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے، اور اللہ نے فرمایا میں مظلوم کے ساتھ ہوں، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔